ملتمسوں سید ابراہیم حسینی گوری قادری رضوی صاحب سے اور آئے بارگاہ رسالہ ہمارے بلائے تو خدمت کو ہمارے دلوں کو منور اور مجلہ فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے، کیوں ایسے مزاج بنا ہے جو خاموش بیٹھے ہیں؟ نبی کے نام پر تو پتھر بھی بولنے لگتا ہے، پتھر بول رہا ہے تو ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ باوجود عبرت بولے ایک مرتبہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مراد آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، آمینہ کے لال، ارواحنا فدا احمد مجتبی تعالیٰ علیہ السلام کی بارگاہ بکس پناہ میں بغاوت میں درودش پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے بارہا یہ شعر سنا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد، بلکہ ہم لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ارے ان کو بھی میرے سرکار سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، تو جن کا ہم کھاتے ہیں انہیں کے ہم گیت گاتے ہیں۔ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ سنا میں آپ ہر عاشق میں جو تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ تو سرکار سنتے بھی ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی سرکار کی بارگاہ میں جو مانگو ملنے والا، سبحان اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا، جو مالک کہتے ہیں وہ ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ خطرہ تیرا، تارے گرتے ہیں سبا کے وہ خطرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اٹھائے پریرا تیرا، اس روا عرش پہ اٹھائے پریرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یعنی اس کے ذریعے شفاعت کرانے کے لیے لاتا ہے جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا ہے، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ بلبل والے مدینہ شفیق الرحمان صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور جب سے آپ انہیں کے منتظر تھے، اور ماشاءاللہ تفصیلی خطاب تو آپ نے مجھ سے بیشتر مولانا کریم قادری رضوی صاحب سے سماعت کر لیا ہے، اب نہ ان جیسا شعلہ بیان مقرر ہو، نہ جو ہے وقت ہے، تو بہرحال چند باتیں کہہ کر جو ہے میں آپ کے درمیان اور بلبل باغ مدینہ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہوں۔ ایک مرتبہ شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اعلیٰ حضرت نے مقطع میں کہا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری محفل جشن عید میلاد النبی بھی ہے اور جشن غوث الورا بھی ہے۔ اب
आला हजरत फरमा रहे हैं तेरी सरकार लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, जो तो मेरा गौस है, या लाडला बेटा तेरा। यानी गौसे पाक को जब जो है गौसे पाक की शख्सियत को बताते हैं तो यूं अर्ज कर रहे हैं कि सरकार ये आपके लाडले बेटे हैं, तो कह क्यों रहे हैं लाडले बेटे? तो उसकी वजाहत उलमाए कराम ने अपनी किताबों में लिखी है। फरमाते हैं सरकार गौसे पाक हम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, आपके वालिद बुजुर्गवार के काम में सरकार मदीना आकर के खुशखबरी देते हैं। क्या फरमाते हैं? तुम्हारे घर अल्लाह का वली पैदा होने वाला, तुम्हारे घर अल्लाह का वली पैदा होने वाला है। और फरमाते हैं वो अल्लाह का भी महबूब है। बोलिए ना दोस्त, वो अल्लाह का भी महबूब है, मेरा भी महबूब है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। तो यानी लाडला बेटा है। फिर फरमाते हैं करीब औलिया की जमात में उसकी वो शान होगी, उसकी वो शान होगी जिस तरह अंबिया की जमात में मेरी शान। यानी सरदाराने अंबिया सरकारे मदीना है, सरदारे अंबिया सरकारे मदीना है, और सुल्तानुल औलिया वैसे काम हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन ही कब्ल सैयदुना मुहक्किक अलल इतलाक शाह अब्दुल हक मोहम्मद से देवी का रहमतुल्लाह का कुछ गुजरा। जैसा कि हजरत ने कहा कि निस्बत से शय मुमताज है, मेरे चेहरे को न देख मेरी सूरत के न जा, मैं तो अच्छा नहीं अच्छों से निस्बत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत के तहत हजरत का भी वाक़या सुनाकर मैं जो गुफ्तगू को खत्म करूं कि शाह अब्दुल हक मोहम्मद से देवी अलैहि रहमतुल्लाह, जैसा कि हम बारहा सुनते हैं उलमाए किराम से कि अल्लाह तबारक तआला करम से रसूल करीम ने भी करम फरमाया। क्या करम फरमाया है कि हम हिंदुस्तानियों को गरीब नवाज अता फरमाया। जहां हम हिंदुस्तानियों को गरीब नवाज अता किया है, वहीं पर एक और करम शाह अब्दुल हक मोहम्मद से देवी रहमान की सूरत में पेश किया कि आप सरकार मदीना की बारगाह में रहते, लेकिन सरकार ने इशारा फरमाया कि अब्दुल हक मोहम्मद से देवी हिंदुस्तान जाओ, वहां पर हदीस पेश, वहां पर हदीस फैलाओ। तो अब अल्लाह के हबीब के करम से, अल्लाह के हबीब के अता से अता बनकर, सरापा अता बनकर आप हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं। और आपका ये मिजाज था कि रोजाना आप सरकार का दीदार करने आते थे, रोजाना। तो आपने यही मारूजा अहदा पेश किया, या सुल्लाह मैं चाहूंगा, लेकिन मैं यही चाहूंगा या सुल्लाह जिस तरह मदीने पाक में आप मुझे अपने दीदार से मुशर्रफ कर रहे हैं, हिंदुस्तान में मुशर्रफ करते रहे। सुभान अल्लाह। तो सरकार मदीना ने करम फरमा दिया। तो अब आए वो हिंदुस्तान, आ रहे कौन है? फखरुल मुहद्दिसीन जिसे कहा जाता है, सनदुल मुहद्दिसीन जिसे कहा जाता है, वो आ रहे हैं। अब एक जो है नाम यहाँ खानका नजर आती है, खानका क्या बल्कि खामखा, क्योंकि आजकल जो है तकरीबन खामखा ही है, खानखाएं बहुत कम बच चुकी है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं जितनी खानखाएं हैं वो खानखाओं की आबरू अल्लाह सलामत है। वो खामखा थी, वहां से आपका गुजर हुआ और आप देखते क्या है कि वहां पर अंदर जो है पीर साहब बैठे हुए, मुरीदीन बैठे हुए, अलग मिजाज चल रहा है, अलग माहौल जो है चल रहा है। लेकिन जब आप करीब गए तो पीर में कुछ नजर आया, यानी खानका वाले तो अजीब व गरीब नजर आए, लेकिन पीर साहब में कुछ कमाल आपको नजर आया। तो आप उनके करीब गए, पीर साहब ने आपका मिजाज बता दिया, आपके हालात बता दिया, आपके सामने जाहिर कर दिया। आप थोड़ी देर के लिए समझे कि बहुत बड़े पीर है, बहुत बड़े अल्लाह वाले, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उन्होंने क्या किया? शरबत पेश किया। शरबत कौन सा था? इश्क वाला शरबत नहीं था, जो हराम शरबत है, वो शराब तो पेश किया। सारे मुरीद पी रहे हैं। अब जो है शाह अब्दुल हक मोहम्मद भी कोई पेश किया, आपने फौरन इनकार कर दिया, क्योंकि ये शरीयत मुस्तफा में हराम है, हराम। आपने फौरन इनकार कर दिया। तो फिर वो पीर साहब ने कहा कि रोजाना तो सरकार की बारगाह में पहुंचते हो, वहां पर आना जाना वहां का बंद करा दो। थोड़ी देर के लिए और कश्मकश में आप पड़ गए कि मैं रोजाना सरकार की बारगाह में हाजिर लगाता हूँ, सरकार की दीदार से मुशर्रफ होता हूँ, ये भी राज है और ये राज पीर साहब को मालूम है। और बड़े पीर
اب کیا کیا جائے؟ ایک طرف جو پیر صاحب کی عقیدت ہے، پیر صاحب کی منظوری ہے، دوسری طرف شریعت مصطفیٰ۔ اب کیا کیا جائے؟ آج کل یہی مزاج بنا ہوا بالخصوص حیدرآباد میں کہ نام نہاد خانقاہیں جو خامخواہیں بڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ اکبر وہاں پر جو جگ تھے وہ تو الحمدللہ صحیح تھے، لیکن آج کے دور کے جتنے پیرانے نظام ہے وہ نقلی پیر ہے، جعلی پیر ہے، بلکہ چاچر انگوٹیاں پہن کر، گلوں میں مالائیں لگا کر، اور جو ہے وہاں پر مقرر ہو یا پھر ناطقہ ہو یا پھر ناظم ہو، کچھ بھی بک رہا ہے اور یہ جو اطاعت دے رہا ہے۔ یہ پیر کی کیفیت نہیں ہے۔ حق پیر وہی ہوتا ہے تو حق کو واضح کر دیتا ہے، حق کو واضح کرتا ہے۔ پہلے پیر کی نظر میں شریعت ہوتی ہے، شریعت اصل ہوتی ہے۔ بہرحال تو پیر صاحب نے کہا کہ شراب پیو ورنہ آنا جانا من کرا دوں گا، تو آپ وہاں سے فوراً اٹھ گئے اور چلے گئے۔ اب رات میں آپ سوئے، دیکھتے کیا ہے کہ دربار سعادت معاذ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر وہ پیر صاحب ٹھہرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایسے ہی ٹل گئے، حالانکہ روزانہ آپ جو ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر لگا، پھر دوسرا دن بھی ایسے ہی ٹل گیا، حاضر نہ ہو سکے۔ پھر سوچنے لگے کہ کیا میں واقعی وہ پیر سچے پیر ہیں، کیا ان سے جا کر کے میں معافی مانگوں؟ اور یہ بات بھی آپ ذرا ذہن نشین رکھیں کہ جب مخفی رکھا گیا، یعنی عبدالحق معتز بہل بھی کوئی عام ولی نہیں ہے بلکہ اپنے وقت کے مجدد ہے الحمدللہ، پھر بھی یہ بات آپ پر مخفی رکھی گئی ہے، یعنی چھپا دی گئی ہے۔ کیوں چھپائی گئی ہے؟ آنے والوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے، آنے والے تاکہ سمجھ جائے کہ پیر اور جعلی پیر میں فرق ہوتا ہے۔ اصل پیر الگ ہوتا ہے شریعت والا، نقلی پیر نقلی ہوتا ہے، یہ واضح ہو جائے لوگوں کے درمیان۔ اس وجہ سے معاملہ پیش آیا۔ 2 دن گزر گئے، اب آپ نے سوچا کہ نہیں پیر کے پاس نہیں جانا ہے بلکہ جس کے پاس میں روزانہ جاتا ہوں انہیں کے بارے میں معروضہ یہ پیش کروں گا کہ اے مولا، یا رسول اللہ، آپ ہی کرم فرما دیجیے۔ روزانہ تو آپ جو ہے عطا فرماتے ہیں، لیکن کیا مزاج ہے کہ آپ جو ہے دیدار ہی نہیں کراتے اور اپنی دم سے جو ہے وہ پیر جو ہے مجھے پلٹا دیتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ یہ بتا دیں کیا وہ جو عمل پیر کا ہے وہ صحیح ہے یا آپ کی شریعت ہے؟ آپ اس کا فیصلہ کریں۔ تو سرکار کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر دیا۔ تیسرے دن وہ سوئے تو سرکار کا دیدار ہو گیا، دیدار ہو گیا سر۔ آپ جو ہے اطلاع میں آتے، پھر معاملہ پیش پوچھا گیا کہ ایسا معاملہ ہوا کیوں؟ تو کہا یہ تمہارا امتحان، یہ تمہارے لیے آزمائش تھی، الحمدللہ تم آزمائش میں کھڑے تھے۔ وہ وقت کے مجدد، وہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ جو حدیث کی نشر و اشاعت ہندوستان میں آپ نے بڑے عظیم پیمانے پر کی ہے، لیکن آپ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے ولی ہونے کے بعد یہ آپ کا قول ہے، یہ آپ فرماتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں وہ تو آپ سنیں، لیکن پھر دوسرے دن آپ گھومتے ہیں جا کر کے پیر کے پاس جاتے ہیں، پیر کے پاس جانے لگتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ خامخواہ جو تھی اور خامخواہ ہو گئی، یعنی پیر صاحب ہی غائب ہو۔ تو مریدین وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ماتر کی شکل ہے، پوچھا کہ کہاں ہے وہ پیر صاحب؟ کہا کہ وہ پیر نہیں تھے بلکہ سرکار مدینہ کی بارگاہ سے آواز آئی، ندا آئی۔ کیا ندا آتی ہے؟ اے کتے یہاں سے چلا جا۔ وہ پیر نہیں تھا، وہ اصل میں شیطان تھا جو پیر نما شکل بنایا ہوا تھا۔ آج جو ہے 4 انگوٹیاں ہوتی اور جو ہے چپا کھپا امامہ، بلند امامہ اور نہ جانے کیا کیا جو ہے ہو رہی ہے، رس ہو رہا ہے، اور کیفیت تک پیر صاحب آ جا رہے ہیں۔ نہ پڑھنے والوں کا شریعت کا ٹھکانہ ہے، نہ سننے والوں میں شریعت کا ٹھکانہ ہے۔ پیر صاحب جو ہے رس میں آ گئے، پیر صاحب جو ہے دیکھیں ہمارے پیر صاحب جو ہے جھوم رہے ہیں، عجیب و غریب کیفیات ہے۔ تو ایسی پیر کا دامن نہ تھامے، دامن تھامنا ہے تو بریلی والوں کا دامن تھامے، جن کے چہرے کو دیکھے تو خود بخود یقین آ جاتا ہے کہ ہاں یہ سچا پیر ہے، کیونکہ پیر میں ویسی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ پیر کو دیکھو، یعنی یہ شخص جس حق کا یہی موقف ہے، حق کی یہی بیانی ہے، علماء نے یہی بتایا ہے، اس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آتا، وہی اللہ والا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ سرکار مدینہ نے دھکار دیا اور کہا کہ اے کتے یہاں سے چلا جا، کتا بن کر کے گھوم رہا ہے۔ تو پھر وہی عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ ایک مقام پر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بہت عبادتیں، بہت ریاضتیں، بہت حدیث کا کام بہت کیا، لیکن آپ انکساری کے طور پر فرماتے ہیں کہ اے رب قدیر،
میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کروں، میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کروں، لیکن کیونکہ نیت کی بھی کمی ہو سکتی ہے، عمل کی بھی کمی ہو سکتی ہے. آپ نے انکسار کہا اور پھر آخر میں کہا لیکن ایک بات ایسی ہے جو میں تیرے کرم سے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عمل قابل قبول ہے. وہ عمل کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہی ہے میلاد کی محفل. یہی میلاد کی محفل ہو، اس کے بعد میلاد کے اختتام پر، محفل کے اختتام پر جو باادب طور پر ہم سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، باادب طور پر جو نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، یہی نجات کا سامان ہے. فرماتے ہیں یہی عمل قابل قبول ہے تیری بارگاہ میں. اللہ تو نبی کی بارگاہ میں جیسا کہ ادب بتایا اس طرح ہم ادب کرنے والے بنے انشاءاللہ تبارک تعالی. یہاں بھی نوازے جائیں گے، وہاں بھی نوازے جائیں گے، کیونکہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. آخری بات میلاد کے حوالے سے جیسا کہ ناظم صاحب نے بھی اپنے اشعار کے انداز میں، الفاظ کے لب و لہجے میں بہت ہی خوب باتیں کی اور وقت ناکافی ہے. بہرحال ایک آخری جملے میں کہہ دوں کہ ہم سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، موضوع برا کی جو ہے نیاز کر رہے ہیں. الحمدللہ ہر کوئی گزر رہا، الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا. خاموشی کے انداز میں اب تو بلبلے والے جناب کو مائک دینے والا ناظم صاحب تھے کہ نا، خاموشی کے انداز میں ناسو. الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جنت کا مژدہ سنانے والا آ گیا، خا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خاتم النبیین آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا دور کرنے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا. ذخیرہ پونجی کو کہتے ہیں اور جو ہے خزانے کو کہتے ہیں. زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زلزلوں کو دور کرنے والا آ گیا، سین کہنے لگا سرور و امین آ گیا، شین کہنے لگا شمس الضحیٰ آ گیا، صاد کہنے لگا صابر و امین آ گیا، ذات کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا طٰہٰ و یاسین والا آ گیا، ذا کہنے لگا ظلمتوں کو دور کرنے والا آ گیا، عین کہنے لگا عیبوں کو چھپانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غمزدوں کو مزدائج حافظہ سنانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر کائنات آ گیا، فا کہنے لگا خاصم نعمت آ گیا، کاف کہنے لگا کرم کرنے والا آ گیا، لام کہنے لگا لا الہ الا اللہ پڑھانے والا آ گیا، میم کہنے لگا محمد رسول اللہ آ گیا، نون کہنے لگا نور مجسم آ گیا، واو کہنے لگا والضحیٰ واللیل والا آ گیا، نون کہنے لگا ہا کہنے لگا ہدایت بخشنے والا آ گیا، اور یا کہنے لگا یسرب کو قیامت تک کے لیے مدینہ پاک بنانے والا سرکار مدینہ آ گیا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. اس میں داؤد سوریا قادری نے الحمدللہ بہت ہی شاندار گلدستہ ناستانوں کے ذریعے اور جو ہے الحمدللہ ایسا پیارا گلدستہ سجایا ہے کہ ہر ناطقہ اپنی جگہ منفرد پھول ہے اور اس میں ایک گلے سرسبز، یعنی ایک پھول کے گلدستے میں ایک گلے سرسبز ہوتا ہے، یعنی شاندار پھول جو آپ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ذریعہ نجات بنائے. آمین بجاہ سیدنا المرسلین. استغفر اللہ الذی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمدا رسول اللہ و ما علینا الا البلاغ.